بادشاہی سیکرٹریات عالمی باعمل فاضل سعود افریقہ حضرت علامہ سید قاری محمد عبد اشرفی قادری بخاری سے میں معدبانہ اور مخلصانہ لازمی گزارش پیش کروں گا کہ وہ ہماری پر تشریف لائے اور اپنی علمی اور فصاحت بلاغت خطابات سے ہم سامعین کے قلب کو مجرا فرمائیں۔ آئیے ذکر استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت والی رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہ سے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ مبارک اور سعید رات کی دلی مبارکباد میں آپ حضرات کو پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہو کہ ہمیں اس رات کو حقیقی معنوں میں اس کی پرخلوص خالص قلب کے ساتھ، تطہیر قلب کے ساتھ عبادت و ریاضت میں اس رات کو گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات کا کثیر مجمع یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہے کہ ہم اس کے اور اس کے محبوب کے ذکر کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی بارگاہ محبت میں حاضری ہوئی تھی چند دنوں پہلے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر کچھ سنانے کی اور گنگنانے کا کوئی موقع میسر نہیں آیا تھا، لیکن انشاءاللہ اس بار رات بھی نورانی ہے اور جس کی بات کر رہے ہیں وہ بھی نورانی ہے، اور محفل جس کی یادوں میں سجائی گئی ہے وہ آقا بھی نورانی ہے۔ تو اسی نورانی رات کو ذرا اور نورانی بنانے کے لیے اسی نورانی آقا کی بارگاہ میں کچھ بلہائے عقیدت اپنی محبت کے پیش کرتے، میرے ساتھ مل کر کے بابا سے بلند پورا مجمع درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر اور پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول
पिछली गुफ्तगू में बताया था आपका काम क्या है और फकीर का काम क्या है, ठीक है। ज़रा मैं थोड़ी ऊंचाई पे बैठ के बोलूँगा, आप लोग थोड़ी नीचाई पे बैठ के बोलूँगा, ठीक है। तो हम सब बिल्कुल बराबर है, यहाँ पे कोई शख्सियत नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं, ठीक है। हम सब बराबर है, सब आका के गुलाम हैं। मैं भी उन्हीं का जिक्र करने के लिए बैठा हूँ, आप भी उन्हीं का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। फर्क इतना है कि मुझे हाजत है कि मेरी नज़र सब पर रहे, लेकिन हम जिनकी याद में बैठे हैं उनकी नज़र हमेशा हमारे पर रहती है। इस यकीन के साथ आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं देखें बगैर किसी शर्म के एक दीवाना महबूब की यादों में जिस तरह मचलता है, ये रातें हर बार नहीं आती, एक दीवाना अपने यार की यादों में जिस तरह मचलता है, इसी तरह में मदीने वाले महबूब की यादों में मचल करके इस कलाम को सुनना। उसके बाद थोड़ी नात हो जाएगी, उसके बाद थोड़ी बात होगी, क्योंकि आज की रात सिर्फ हमारे लिए है, ठीक है। मेरा साथ देना है और मेरे साथ मिलकर के ये मिसरा पढ़ना है। निगारी करते हुए हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं, क्या कहते हैं कि आपकी तलत खुदा का आईना, आपकी तलत खुदा का आईना, जिसमें चमके हक का जलवा आप हैं, जिसमें चमके हक का
قبر میں وہ بعد میں پہنچتا ہے جس کے نام پر جان دی وہ مصطفیٰ کریم پہلے پہنچ جاتے ہیں. اور ان کا جلوہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا وفادار بھی کوئی محبوب ہوتا ہے. اس کی نش نگاری کر رہے فرماتے آپ کی طلعت کو دیکھا جان دے, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. پھر کیا ہوا؟ قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. اور مکے میں فرماتے ہیں بردرد آمد گدا بحر سوال, بردرد آمد گدا بحر سوال, بردرد آمد گدا بحر سوال, ہو بلا اختر کا داتا آپ ہیں, ہو بلا اختر کا داتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. اس لیے کہ یہ نورانی لائٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ نورانی لائٹ ہے, اس کو اور نورانی بنا دیں. رب کی طرف سے تو نورانی ہے, ہم سب کی طرف سے بھی نورانی بنے دیں, ٹھیک ہے, بغیر کسی تاخیر کے. اب جس ساعت کا, جس گھڑی کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا, اس کے لیے ہم اور آپ حاضر آ چکے ہیں. جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ بیان قرار دیا ہے, اس کے اوپر کچھ قرآنی نکات اور احادیث کریمہ کی روشنی میں گفتگو کرنے سے پہلے اور آپ کے سننے سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ جو معراج کے متعلق پورا کلام تو نہیں بلکہ کچھ اشعار جو حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے اپنے نعتیہ کلام میں جو کہے ہیں وہ بغیر ترنم کے حصول برکت کے لیے عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے, خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے, تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے, تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے, ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے. جب یہاں پہنچتا ہوں تو اکثر یہ نکتہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرانا چاہا اسی طرح ڈائریکٹ نہیں بلا لیا, پورا پروگرام اس کے لیے پورا اہتمام کیا گیا. وہ کیا تھا؟ 70,000 ملائکہ کے سردار, کنگ آف دی 70 اینجلز, 70 ملائکہ کے سردار یعنی حضرت جبریل امین کو حکم دیا رب نے, جاؤ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اور انہیں یہ مجدہ سناؤ کہ رب اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تمہیں یاد فرما رہا ہے. ذرا دیکھو تو موسیٰ نے سامنے سے ارادہ کیا تھا, موسیٰ نے سامنے سے کہا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو رب کی طرف سے ندا آئی لن تران, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو, تم مجھے
نہیں دیکھ سکتے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو، میرا جو جلوہ جہاں آ رہا ہے وہ کوئی اور آنکھیں ہے جس کو آخری نبی دیکھے گا. یہ مصطفیٰ کریم کی شان والا صفات ہے کہ وہاں موسیٰ عرض کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں تو لن ترانی کہہ کے بات کو ٹال دیا جاتا ہے، اور یہاں محبوب محو استراحت ہے، آرام میں مصروف ہے، اور 70,000 فرشتوں کے سردار کو بھیج کر کے محبوب کو دعوت معراج دی جا رہی ہے. اور انداز دیکھیے، ہمارے میں سے کوئی سو رہا ہوتا تو اس کو ایسے اٹھا دیا جاتا، اٹھیے اٹھیے مولانا اٹھیے، بات ختم. نہیں، ادب کا تقاضا دیکھو. اچھا جبریل امین بھی تو جانتے تھے نا کہ یہ کوئی عام دربار نہیں ہے، یہ کوئی عام دربار نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ ناز ہے. تو مولا کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا کہ یا اللہ، تو نے محبوب کو دعوت معراج دینے کے لیے مجھ جبرائیل کو بھیجا تو ہے، لیکن تیرے محبوب تو آرام میں مشغول ہے، ان کو جگانا بھی بے ادبی ہے. کس طرح سے جگاؤ؟ ارے ذرا سوچو، سونے والی ذات مصطفیٰ کی، جگانے والی ذات جبرائیل امین کی، اور طریقہ پوچھا جا رہا ہے خدا کی بارگاہ میں. سوچو ذرا، غور تو کرو کیا انداز ہے. یہ انداز محبوبانہ ہوتا ہے، یہ عاشقوں کا انداز ہوتا ہے. تو جب عرض کی کہ مولا کس طرح تیرے محبوب کو جگاؤں، اس طرح تو میں جگا نہیں سکتا جس طرح لوگوں کو ہم جگاتے عام طور پر نہیں. تو رب نے فرمایا جبریل، میں نے تجھے جو نور سے تیری پیشانی کو بنایا ہے، اس نورانی پیشانی کو محبوب کے تلووں سے مس کر محبوب کی آنکھیں کھل جائیں گی. ذرا سوچو، 70,000 فرشتوں کا سردار اپنی جبی، عربی کے اندر پیشانی کو جبی کہتے ہیں. اس لیے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب اس واقعے پر حضرت کی نظر پڑے اور اس کی نقش نگاری کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آرام کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے اور طریقہ بتانے والی ذات خدا کی ہے، اور جب اس کے نقشے کو حضرت کھینچتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جبی نے حضرت جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم، تو پھر انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا. ابھی تو معراج شروع بھی نہیں، it is a status of start. اب جب سٹارٹنگ کا یہ عالم ہے تو اینڈنگ کا عالم کیا ہوگا. ابھی تو 7 آسمانوں کا سفر باقی ہے، سدرہ پر جانے کا سفر باقی ہے، عرش الہی پر جانے کا سفر باقی ہے، وہاں سے لامکہ جانے کا سفر باقی ہے. ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. خیر، میں کلام کو یہی مختصر کرتا ہوں، بات پہ آتا ہوں، اس لیے کہ شعر و شاعری تو کیا ہے کہ یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ نہ سننے والا تھکتا ہے نہ سنانے والا تھکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جس بات کو میں نے تھوڑا اشارہ دیا ہے اس کو آگے بڑھاتا ہوں. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رب نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو، بعبدہ اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. یہ آسان سا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا. اب آئیے اس کے کچھ نکات، اس کے اندر باریکی کو ہم غور سے ملاحظہ کرتے ہیں. رب کا حسن کلام دیکھیے، بات تو ہم کرتے ہیں لیکن ہر بات ہوتی ہے، لیکن کون سی بات خوبصورت ہوتی ہے جس میں اچھے الفاظ کا چناؤ ہو. اس آیت کریمہ میں غور کرنے جیسا ہے. کئی سوالوں کے جواب اس آیت میں دیے گئے ہیں. پہلا تو سوال یہ ہے کہ معراج کس نے کرائی، تو قرآن کہتا ہے سبحان، یہ خدا کی ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو معراج کرائی. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے معراج کب کرائی. قرآن پڑھنا تو میں نے پچھلی گفتگو میں بھی کہا تھا کہ قرآن ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب اس کی خوبصورتی کو جب دیکھا جائے اور رب کے
انداز کلام پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے اس سے خوبصورت کوئی کتاب ہی نہیں ہے. یہ انداز، میں آپ کو انداز بتا رہا ہوں، رب کا انداز دیکھو. کسی بھی طریقے سے بات ختم کرنی ہوتی ختم ہو جاتی، لیکن انداز دیکھو کتنے پیار سے ذکر فرمائی ہے معراج کو رب نے قرآن میں. فرماتے پہلا سوال یہ تھا کہ معراج کس نے کرائی، تو جواب دیا سبحان نے، خدا نے، رب ذوالجلال نے. دوسرا سوال یہ ہے معراج کب ہوئی، تو اس کا جواب ہے اسرا. یہ لفظ اسرا، یہ لفظ لیلم جو ہے وہ ہمیں جواب دے رہا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کرائی. اور پھر فرمایا قرآن کی آیت سے میں جواب دے رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے گھر سے جواب دے رہا ہوں، قرآن کی آیت سے جواب. تیسرا سوال یہ ہے کہ معراج کس کو کرائی، تو رب کہہ سکتا تھا کہ رسول کو، رب کہہ سکتا تھا کہ مصطفیٰ کو، رب کہہ سکتا تھا کہ نبی کو. نہیں، بی عبدی ہی. اچھا، بی عبدی بھی نہیں کہا کہ میرے مطلب بندے کو کرائی، نہیں، بی عبدی ہی اس کے خاص بندے کو. بندہ ہونا کمال نہیں ہے، خاص بندہ ہونا کمال ہے. ہم سب بھی بندے ہیں خدا کے، لیکن جو مقام مصطفیٰ جان رحمت کا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. بندہ ہونا اور ہے، خاص بندہ ہونا اور ہے. ٹھیک ہے، جب مصطفیٰ کو بلایا تو بھی عبدی ہی کہہ کر بلایا کہ اپنے بندے کو معراج کرائی. تو یہ چند. اچھا، کہاں سے معراج کرائی، تو فرمایا مسجد حرام سے. اور کہاں لے گیا، فرمایا مسجد اقصیٰ. یہ چند سوالات تھے آیت کے جس کا جواب آیت میں مذکور تھا. یہ میں نے لب لباب معراج کا مختصر انداز میں ذکر کر دیا. اب وقت ویسے ہی کم ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو 2-3 نقطے بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، میرا جہاں تک خیال ہے یہاں پر سب عاشق بیٹھے ہیں. بے عاشق ہو نا؟ آواز نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. سب عاشق ہیں؟ عاشق ہے نا حضور کی. ہر رات تو ہم کو ایسی نہیں ملتی ہے جس میں بات ہو سکے، لیکن آج تو کیا ہے کہ بات بھی ہے، نعت بھی ہے اور رات بھی ہے. تو آج کی جو رات ہے وہ آپ یقین جانیے، اگر میں صرف احادیث کریمہ جو شب معراج کی فضیلت میں آئی ہے وہ بیان کروں تو بیان سائڈ میں رہ جائے گا، اسی کی فضیلتیں چلتی رہے گی. لیکن بس آپ اتنا سمجھ لیجئے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، لیکن بہرحال میں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں، صرف قرآن کے اندر سے کچھ نقطے بیان کر کے میں گفتگو کو سمیٹوں گا. آپ اتنا سمجھیے کہ یار یہ وہ معراج ہے جس میں خدا نے اپنے مصطفیٰ کو اپنا دیدار عطا فرمایا. اس سے بڑھ کر بھلا کیا اعجاز ہو سکتا ہے، کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے. کسی نے کہا تھا کہ یہ مصطفیٰ کی معراج ہے کہ رب کا جلوہ نصیب ہوا. بے شک اگر اس طرح دیکھا جائے، لیکن جب کسی عاشق سے پوچھو تو وہ اس طرح جواب نہیں دے گا کہ مصطفیٰ کی معراج ہو رہی ہے. آئیے عاشق سے پوچھتے کہ تو بتا معراج کس کی ہے، معراج کس کی ہے. تو جب پوچھیں گے تو عاشق کی بارگاہ سے جواب آئے گا نادان سن، جب مصطفیٰ ام ہانی کے گھر میں تھے تو ام ہانی کے گھر کی معراج ہو رہی تھی. جب مصطفیٰ وہاں سے ہجرت کر کے مسجد حرام کے حرم میں گئے تو مسجد حرام کی معراج ہو رہی ہے. وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے تو مسجد اقصیٰ کی معراج ہو رہی ہے. وہاں سے اپنی سواری پر بیٹھے تو مصطفیٰ کی معراج نہیں ہو رہی ہے، وہ سواری کی معراج ہو رہی ہے. وہاں سے پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان کی معراج، دوسرے آسمان پر گئے تو دوسرے آسمان کی معراج، تیسرے آسمان پر گئے تو تیسرے آسمان کی معراج. اسی طرح 7ویں آسمان پر گئے تو 7ویں آسمان کی معراج. وہاں سے سدرۃ المنتہا پر گئے تو سدرۃ المنتہا کی معراج. ایک قصہ مختصر کہ مصطفیٰ جہاں سے گزر گئے اس حصے کی، اس ایریا کی، اس جگہ کی معراج ہوتی گئی. عاشق کہتا ہے مصطفیٰ کی معراج تو ہے، لیکن مصطفیٰ سے جو جگہ مس ہوئی، مصطفیٰ کے قدم ناز سے جو حصہ ٹچ ہوا، اصل میں تو وہ معراج پاتا جا رہا ہے. یہ مصطفیٰ کریم کی شان ہے کہ جو حصہ مصطفیٰ کے قدموں سے مس ہوا اس کی معراج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ نقطہ سمجھ لیجیے لیا ہے تو آگے بڑھتے ہیں. رب کی شان دیکھو. جب رب نے
زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی. When Allah subhanahu wa ta'ala created the earth and sky, so between them one, سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وقت ضائع نہ کرتے ہوئے بس میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو ان دونوں کے درمیان بحث ہو گئی, گویا کہ مناظرہ ہو گیا. دیکھیے زمین آسمان کا منہ نہیں ہے, وہ ایک دوسرے سے بول نہیں سکتے, لیکن یہ ایک انداز ہوتا ہے بیان کا سمجھانے کے لیے. اور دیکھیے یہ ہماری عقل عاجز اور حیران ہے کہ ہم زمین اور آسمان کے کلام کو نہیں سن سکتے. رب تو قادر مطلق ہے, علیم بھی ہے, سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے, جاننے والا بھی ہے, سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی. اس کو پتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان کیا وارتالاب ہوا. ٹھیک ہے, تو اب جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا, آسمان کو پیدا فرمایا, تو دونوں کے درمیان ایک بحث و مباحثہ ہوا. اور وہ اس طرح ہوا کہ زمین نے آسمان سے کہا کہ میں تجھ سے افضل ہوں. آسمان نے کہا تو مجھ سے کیسے افضل, جبکہ میں بلندی پر ہوں, اور جو بلندی پر چیز ہوتی ہے وہی بلند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو نیچے ہوتی ہے وہ نیچ ہوتی ہے ہماری زبان میں. جو بلند ہوتی ہے, اس فلسفے کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آسمان بلند ہے. لیکن آسمان نے بھی اچنبے میں آ کر پوچھ لیا, حیران زدہ ہو کر پوچھ لیا کہ تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تجھ سے افضل ہوں, تو بتا کیسے. تو زمین نے کہا میں تجھ سے افضل ہوں وہ اس طرح کہ میرے اوپر پھولوں کی مہک ہے, بلبل کی چہک ہے, پرندوں کی چہک ہے, پھولوں کی خوشبو ہے, آبشار کے نغمے ہیں. دیکھو تو سمندر کی روانی بھی میرے سینے پر موج مار رہی ہے. ہر خوبصورت چیز میرے سینے پر ہے. تو اے آسمان سن, میں زمین تجھ سے افضل ہوں. تو آسمان سے رہا نہیں گا, کہا تو کہتی تو افضل ہے, اب سن تیرے اوپر یہ ہے, میں کہتا ہوں میں تجھ سے افضل ہوں اس لیے کہ چاند کی چاندنی میرے پاس ہے, سورج کی روشنی میرے پاس ہے, ستاروں کی ٹمٹماہٹ میرے پاس ہے, ہر طرح کا اعجاز تو میرے پاس ہے. تو گویا میں افضل ہوں. پھر بحث آگے بڑھتی گئی, میں مختصر کر رہا ہوں. پھر زمین نے کہا کہ میں تجھ سے افضل ہوں اس لیے کہ میرے اوپر بیت المقدس ہے, مسجد اقصی ہے, میرے سینے پر مسجد حرام ہے جو رب کا سب سے عظیم گھر ہے, میرے ہی اوپر ہے یہ کعبۃ اللہ جس کو کہتے ہیں وہ میرے اوپر ہے, اس لیے میں تیرے سے افضل ہوں. جب یہ بات ہوئی تو آسمان نے کہا ایسی بات ہے تو میں تیرے سے افضل ہوں اس لیے کہ میرے اوپر بیت المعمور ہے, میرے اوپر جنت ہے, میرے پاس جنت ہے, تو میں تجھ سے افضل ہوں. جب زمین کا اتنا سننا تھا کہ آسمان نے اس کو للکار کر کے کہا کہ اے زمین میں تجھ سے افضل ہوں اس لیے کہ میرے پاس جنت ہے, تو اتنا سننا تھا زمین کو وجد آیا اور اپنی زبان حال سے کہنے لگی آسمان تو کہتا ہے کہ تو افضل ہے اس لیے کہ تیرے پاس جنت ہے, تو سن لے تو افضل ہے, تیرے پاس جنت ہے, میں تجھ سے بھی افضل ہوں کیونکہ میرے پاس مالک جنت ہے, تیرے سے افضل ہوں کہ میرے پاس مصطفیٰ جان رحمت ہے. دوستو یہ افضلیت کی بات جب آتی ہے تو میں نے اس لیے بیان کیا کہ معراج ایک سفر ہے, معراج ایک سفر ہے. آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد معراج کا نقطہ بیان کر کے بات ختم, اس لیے کہ یہ رات کو ہم کو صرف بیٹھنا ہی نہیں ہے, عبادت بھی تھوڑی کرنی ہے رب کی توفیق سے. تو دوستو دیکھیے اس کے بعد یہ ہوتا ہے, یہ تو بات یہاں پر ختم ہو گئی ایک نقطہ کہ افضل کون ہے. تو پتہ یہ چلا اس بات سے کہ جس جگہ مصطفیٰ کریم وہ جگہ افضل. یہاں پر علماء نے اپنے اپنے دلائل قائم کیے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ مکہ افضل ہے, بعض علماء نے کہا مدینہ افضل ہے. ٹھیک ہے, مسجد حرام کا تعلق یہاں پہ ہے اس لیے میں اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. علماء کہتے ہیں, جو علماء کہتے ہیں کہ کعبہ افضل ہے,
مکہ افضل ہے، انہوں نے اپنے دلائل دیے ہیں. بات چل رہی ہے شہر مکہ کی. کعبہ اور ہے، مکہ اور ہے. مکہ شہر کا نام ہے، کعبہ وہ ہم جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے وہ کعبہ. بات کعبے کی نہیں ہو رہی، بات مکے کی ہو رہی، شہر مکہ کی. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ اچھا پھر بات آتی ہے جو علماء نے کہا مدینہ منورہ افضل ہے. روضہ رسول کی بات نہیں ہو رہی، میں بتا رہا ہوں. مدینہ منورہ جو ایک سٹی ہے، شہر، اس کی بات ہو رہی ہے. وہ افضل تو انہوں نے اپنے دلائل دی. لیکن جب عاشقوں کے امام سے پوچھا گیا تو وہاں سے جواب آیا کہ مکے کی خصوصیت ہے، بے شک وہ افضل ہے. جب تک مصطفیٰ مکے میں رہے تو مکہ کائنات میں سب سے افضل. صفا پر گئے تو صفا سب سے افضل، مروہ پہ آئے تو مروہ سب سے افضل، چاہے زمزم پہ ٹھہرے تو چاہے زمزم افضل. وہاں سے مقام ابراہیم پر قیام کیا تو مقام ابراہیم افضل. وہاں سے پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، اسی طرح ساتوں آسمانوں کی سیر کی. جب تک مصطفیٰ آسمانوں پر رہے وہ آسمان کائنات میں سب سے افضل. جب سدرۃ المنتہا پر گئے تو سدرۃ المنتہا سب سے افضل. پتہ چلا کہ افضلیت مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے، افضلیت کسی جگہ میں نہیں ملتی ہے، افضلیت مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے. جب عاشق کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ مکہ معظمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے، تو جواب آیا کہ جب جب مصطفیٰ جہاں جہاں رہے وہ جگہ افضل ہوئی. تو جب ان باتوں پر غور کیا جائے تو نتیجہ یہی سامنے آتا ہے کہ جب تک مصطفیٰ جان رحمت مکے کی گلیوں میں تھے، مکے کی سرزمین پر تھے، تو مکے کی سرزمین کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ تھی. اور آج مصطفیٰ کریم مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں تو کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ کا نام مدینہ منورہ ہے. اسی لیے جب باتیں تو ہوتی رہتی ہے، لوگ اپنے اپنے دلائل قائم کرتے ہیں. کسی نے یہ دلیل دی تو کسی نے وہ دلیل دی، کسی نے مکے کو افضل قرار دیا، کسی نے مدینے کو افضل قرار دیا. لیکن کئی لوگوں نے کہا کہ مکہ افضل ہے، مکہ افضل ہے، مکہ افضل ہے. جب وقت کے امام کے اوپر، جب بریلی کے تاجدار کے پاس یہ بات پہنچی تو وہ کہتے ہیں کہ تم یہ سب باتوں کو رہنے دو، کہ یہ دلیل علماء نے اپنی دلیلیں دی ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے، جنہوں نے اس طرف دلیل دی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کعبہ نہ صحیح افضل، کعبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ دوستو آخری نقطہ معراج کا، اس کو عرض کر کے پھر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. دیکھیے یہاں پہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. بہت سارے جن لوگوں کو علم کی ہوا تک نہیں لگی وہ لوگ آ کر کے مصطفیٰ کی ذات پر بیان کر رہے ہیں، معاذ اللہ. دیکھیے انسان بیمار ہوتا ہے تو سبزی والے کے پاس نہیں جاتا. دیکھیے یہاں پر جو بات مجھے ذکر کرنی تھی وہ میں کر چکا، داد والی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت والی. اب تھوڑی قوم کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور یہ میرا انداز رہا ہے پہلے سے کہ پہلے بیان ہو جائے جوش و خروش والا، اس کے بعد قوم کی اصلاح ضروری ہے. اس لیے کہ ائمہ کا یہ فرض اور حق ہے کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کریں. دوستو اتنا حق تو میرا بنتا ہے کہ اس رات میں کچھ اپنے آپ کو سدھار کر کے جائیں. اس کے بعد میں ایک نقطہ عرض کر دوں گا، وہ یہ ہے، دیکھیے دوستو سب اپنے آپ کو عالم مفتی فاضل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگوں کی عقل ماری گئی نہیں ہے جو اپنی زندگی کے 10 اور 15 سال مدرسوں میں گزار دیں. اور مدرسوں کی زندگی کیسی ہمارے علماء سے پوچھی، کلیجے پہ پتھر رکھ کر کے مدرسے سے تعلیم حاصل کی جاتی. اس طرح نہیں ہے. ناز و نام میں پلنے والے، من و سلوہ کھانے والے عالم نہیں بنتے. سوکھی روٹی اور دال کھانے والا وقت کا عالم بنتا ہے اور وقت کا امام احمد رضا بنتا ہے. یہ بات یاد رکھنا، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکلی کے بعد آسانی ہے. تو علماء مشکلی برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو من و سلوہ کے جلوے نصیب ہوتے ہیں. تو دوستو آج کل کا دور یہ ہے کہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ مطلب کسی کو بھی ٹارگیٹ کر رہا ہے. علماء سے اچھا کمزوری ہماری عوام میں ہے، اور علماء کی طرف سے بھی کچھ خطائیں ہیں کہ وہ اپنا تھوڑا سا جذبہ دکھائے کہ ہم سے پوچھیں. اور قوم کو یہ کرنا ہے کہ ہماری عادتیں کیا ہو گئی ہیں کہ
کہ ہم دین اس سے پوچھتے ہیں جس کو دین کی دال سے بھی کوئی ہوا نہیں لگی ہے. ہماری کمزوری ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں یہاں پہ کوئی فکس ریٹ کر کے بلایا نہیں گیا ہوں. یہ باپو بیٹھے نذرانوں پر جو بولتے ہیں نا وہ حق بات کبھی نہیں بول سکتے، یہ بات یاد رکھنا. اور یہ فقیر قادری ہمیشہ حق بولتا رہا ہے، حق بولتا ہے اور انشاءاللہ حق بولتا رہے گا. کوروں پہ، لفافوں پہ، دعوتوں پہ پلنے والے نہیں الحمدللہ. جن کا دین پڑھا ہے نا وہی عزتیں دیتے ہیں، اور الحمدللہ انہی کے ٹکڑوں پہ گزارا ہے. 5-7 ہزار والے لفافوں پر ہمارا کوئی گزارا نہیں. بڑے یقین سے اور بڑی جرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کو ایگو نہ سمجھیے گا، یہ بلکہ خودداری ہے. جو لفافوں پہ پلتے ہیں وہ غداری کرتے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ، اور جو حق بولتے ہیں وہ مصطفیٰ کے وفادار ہوتے ہیں، وہ وفاداری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وفادار کی گردن پر تلوار بھی رکھ دی جائے نا تو وہ حق عقیدہ بیان کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ مر کے مٹی میں مل گئے، سلام نہیں سنتے. نہیں، اگر تلوار گردن پہ رکھ دی جائے پھر بھی سنی یہی بولے گا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ عاشقوں کی شان ہے. اور آپ لوگ بول رہے ہو تو یہ آپ نہیں بول رہے ہو، آپ کے اندر جو عشق کی شمع جل رہی ہے وہ بول رہی ہے. تو یہ اسی طرح دوستو حق پر جینا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پوچھنے جاتے ہیں تو علماء سے نہیں پوچھتے، چوراہے پر بیٹھ کے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر ڈسکس کرتے. بلکہ ایسا نہ کریں، میرے پاس 5-7 منٹ بچے ہیں اور اس کا میں فل استعمال کروں گا کہ شارٹ میں کچھ اچھا سا شارٹ دے دیا جائے. تو دوستو ایسا نہ کریں. ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، کیوں سبزی والے کے پاس نہیں جاتے؟ جب سبزی خریدنی ہوتی ہے تو حجام کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ سبزی والے کے پاس کیوں جاتے؟ اس طرح جب دین کا مسئلہ بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو ایرے گیروں کے پاس نہ جاؤ، ہوٹلوں والوں کے پاس اور چائے کی ٹپریوں والوں کے پاس مت جاؤ. اگر دین کا مسئلہ سیکھنا ہے نا تو پھر نائب مصطفیٰ کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ. وہاں جا کر تم کو پیاز بٹا کے نہیں ملیں گے، وہاں جا کے اصل شریعت مصطفیٰ کا ذائقہ ملے گا. تو یہ ایک اصلاح کی ضرورت تھی جو میں نے عرض کر دی. دوستو یہاں پر سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ایسا پھیلاتے ہیں کہ اتنے شارٹ ٹائم میں معراج کیسے ہو سکتی ہے. علماء نے تو حدیثوں میں یہاں تک لکھا ہے، محدثین کرام نے، علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم جب گئے نا معراج پر تو بستر بھی گرم تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی. کوئی انسان دروازہ کھول کر کے جائے تو کڑی، آج کل کچھ گھروں میں دیکھنے ملتی جو پرانے گھر ہیں تو کڑی ہلتی رہتی ہے. تو کتنی دیر تک ہلے؟ 1 منٹ تک، 2 منٹ تک، 5 منٹ تک، اس سے زیادہ نہیں. لیکن ہزاروں سال کا سفر کر لیا، مصطفیٰ کریم گئے بھی، واپس آئے بھی، پھر بھی کڑی ہل رہی ہے. یہ معجزہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، بستر جب انسان بستر پر بیٹھ کر کے سو کر کے اٹھتا ہے تو کتنی دیر تک گرم رہتا ہے؟ 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں رہتا ہے. جب حضور تشریف لے گئے معراج کے لیے، جب واپس تشریف لائے تو بستر بھی گرم. ہائے ہائے ہائے، یہ سفر ہوتا ہے. سفر تو ہوتے رہتے لیکن ایسا سفر لا کر دکھاؤ ذرا جس کا ذکر قرآن میں. ٹھیک ہے. تو اس کو جب مصطفیٰ کریم معراج پر گئے اور واپس تشریف لائے تو اپنا واقعہ پیش کیا. جب پیش کیا تو حضرت صدیق اکبر کو بھی پیش کیا. تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، صدقت، آپ نے صحیح فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا. اس وقت فلائٹ کا دور نہیں تھا، سواری پر. تو عرض کیا صدقت. حضور نے فرمایا وہاں سے پہلے آسمان پر گیا. صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے تصدیق کی اور آپ نے صحیح فرمایا. پھر کہتے ہیں میں دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، اس طرح 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کا نظارہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا. صدیق اکبر کہہ رہے آپ نے صحیح فرمایا، میں ایمان لاتا ہوں. یا رسول اللہ، آپ جو جو کہتے ہو ہر چیز پر صدیق دل سے تصدیق کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے. صدقت، آپ نے صحیح فرمایا. صدیق اکبر کے الفاظ ہے حدیث پاک میں. اچھا، جب یہ بات صدیق اکبر کو کہی تو صدیق اکبر نے تصدیق کر لی، اور جب اسی بات کو مصطفیٰ نے ابو جہل کے سامنے کہا تو انکار کر دیا. جب معراج کے واقعے کو، سفر معراج کو
جب حضور نے ابو جہل کے سامنے بیان کیا تو ابو جہل نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارا ایمان معراج پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ دونوں کے سامنے معراج کے واقعے کو بیان کیا گیا، ابو جہل کے سامنے بھی کیا گیا اور ابو قحافہ کے بیٹے کے سامنے بھی کیا گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب حضور علیہ السلام نے معراج کے واقعے کو ابو جہل کے سامنے پیش کیا اور بیان کیا تو اس نے انکار کیا، تو وہ وقت کا زندیق ہوا۔ اور جب اسی واقعے کو صدیق اکبر کی بارگاہ میں جب بیان کیا گیا تو وقت کے صدیق اکبر ہو گئے۔ پتا چلا معراج کا جو انکار کرے وہ وقت کا زندیق ہوتا ہے، اور جو دل سے تصدیق کرے وہ وقت کا صدیق ہوتا ہے۔ دوستو، اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ زندیق بننا ہے کہ صدیق بننا ہے۔ آج کی محفل سے صرف یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ ہمیں زندیق نہیں بننا ہے، صدیق بننا ہے۔ ایک مسئلہ میں عقائد کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، درس نظامی کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے العقائد النسفیۃ، پوری کتاب عربی میں، آج سے 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کو 2 مرد قلندر نے لکھا ہے۔ اس کا جو متن لکھا ہے وہ امام عمر نصفی نے لکھا ہے، اور اس کا جو حاشیہ لکھا ہے وہ سعد الدین تفتازانی نے لکھا ہے، اور یہ دونوں اپنے وقت کے شہنشاہ گزرے ہیں، علم کی دنیا میں شہنشاہ، دنیا بھی نہیں، ٹھیک ہے، شہنشاہ گزرے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر عربی میں پورا ذکر کیا ہے، ہم نے لاسٹ ایئر پڑھی تھی ساؤتھ افریقہ میں، تو ہم کو پڑھایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ معراج حضور کو جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہوئی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو قرآن سے صرف 2-3 لائن میں عرض کر دوں، اجازت ہے؟ اجازت؟ ٹھیک ہے۔ اب جب سننے آئی ہے تو پھر ہو جائے، ورنہ پھر پتہ نہیں کب موقع ملے گا، کب ہماری زندگی بھی رہتی ہے، کبھی رہتی ہے۔ تو دوستو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کو ذکر کیا، اور عرب کی اصطلاح میں یہ جو لفظ عبد ہے وہ نہ صرف جسم پر بولا جاتا ہے، نہ صرف روح پہ بولا جاتا ہے، بلکہ جسم اور روح کے اجتماع کو عبد کہتے ہیں۔ اور رب نے عبد ہی کہہ کے اس اعتراض کا یہ جواب دے دیا، اس آبجیکشن کا یہ جواب دے دیا کہ میں نے قرآن میں اپنے محبوب کو عبد کہا ہے، رسول اور نبی نہیں کہا ہے، عبد کہا ہے۔ اور عبد کہہ کے اس بات کا خلاصہ کر دیا کہ میں نے محبوب کو جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ معراج عطا فرمایا، اور خواب میں نہیں جاگتے میں عطا فرمائی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے، روح اس کی سیر کرتی ہے، لیکن رب نے قرآن میں اسرا کا ذکر فرمایا، سیر کرنا، اور بندہ سیر اس وقت کرتا ہے جب اس کے پاس روح بھی ہو، جسم بھی ہو، اور وہ بیداری کے عالم میں ہو۔ تو اس بات سے پتا چلا کہ رب نے لفظ اسرا کا ذکر فرما کے اس بات کا بھی واضح طور پر خلاصہ کر دیا کہ میں نے محبوب کو خواب میں معراج نہیں کرائی ہے، بلکہ بیداری میں جسم و جسمانیت کے ساتھ اپنے جلوے میں بلایا۔ یہ بات ہے دوستو۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، آج ہم اس بات کو لے کر کے ایک بات صرف سیکھیں، آدھے گھنٹے کے بیان صرف ایک بات سیکھیں دوستو، کہ معراج کا انکار نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جو شخص معراج کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس لیے کہ قرآن سے جو بات ثابت ہو، ہر مرد مسلمان، مرد اور عورت جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے لازم اور فرض اور کمپلسری ہے کہ وہ قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھے۔ اور قرآن میں سبحان الذی اسریٰ کے الفاظ دیے گئے، فرمایا گیا اور اشارہ دے دیا گیا کہ تمام مومنین پر فرض ہے کہ میرے محبوب کی معراج کو دل سے تصدیق کریں۔ دوستو بس جو کچھ کہا اس پر رب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں ہمیں اپنی خوب عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں احمد صاحب
تقاضے بشری جو کچھ بھی لغزش خطا بھول چوک ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے، اور ہم تمام عاشقان مصطفیٰ کی حاضری کو بارگاہ مصطفیٰ میں بھی مقبولیت حاصل ہو اور بارگاہ الہی میں بھی مقبولیت حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے اس سے پہلے کہ صلاۃ و سلام اس سے پہلے ایک عظیم اعلان سماعت کر لیں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر سال کی طرح جو نماز صلاۃ التسبیح ادا کرائی جاتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک کو 12 بجے ادا کرائی جائے گی۔ اور اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ خود آقا علیہ تحیت و تسلیم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ چچا جان ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر روزانہ نہ ہو تو اٹھواریے میں یعنی 7 دن میں جمعہ کے دن 1 مرتبہ پڑھیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر آقا فرماتے ہیں کہ مہینے میں 1 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آقا علیہ تحیت و تسلیم فرماتے ہیں اگر 1 مہینے میں بھی نہ پڑھیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پوری زندگی میں 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھو۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز الحمدللہ یہ سال میں ہم 1 مرتبہ نہیں الحمدللہ ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ رہے گی کہ آپ اب جو ہمارا 20 کا جو وقفہ ابھی ہے وقت اس میں جو نفلی نمازیں ہیں آپ اس پلر پر دیکھ رہے ہیں، اس میں سے جو ہو سکے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب شب معراج کی اور آپ نے اس وقت جو انبیاء کو یعنی نبیوں کے جب امام بن کر آپ نے نماز پڑھائی اس کے متعلق 2 رکعت نفل نماز کا بھی لکھا گیا ہے، ہو سکے تو اس کو بھی ادا کریں۔ اور اس نفل کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام کاموں سے فارغ ہو کر آپ 12 بجے یہاں پر حاضر ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی پوری نیت اور اس کا جو پورا طریقہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درمیان میں رکھا جائے گا۔ آپ تمامی حضرات سے میری یہ معتبانہ گزارش ہے کہ یہ روحانی تنظیم آپ کو سال میں 3 مرتبہ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے لیے جب بلائیں تو اپنا وقت نکال کر اس میں حاضری دیں، اور یقیناً طور پر بھلے ہی وہ آدھے گھنٹے کی وہ نماز ہے مگر یقیناً طور پر پھر اس کے بعد جب ہم بارگاہ رسالت میں ہم اور رب تبارک و تعالیٰ میں جب ہم دعا کریں گے تو ہمارا ایمان اور وجدان یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو دعا ہم کریں گے رب تبارک و تعالیٰ اس دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے گا۔ بس میری گزارش یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے خطاب میں سنا جو باتیں از مناسب انہوں نے رکھی، یہ سب سے پہلی جو یہ معراج ہوئی اس میں انمول تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمایا، وہ انمول تحفہ نماز ہی کا عطا فرمایا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز ہے، جنت کی چابی جو نماز ہے اس کو ہم کو ترک نہیں کرنا ہے، فرض نمازوں کو بھی پابندیت کے ساتھ پڑھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں جو نفلی نماز جو 11ویں شریف میں صلاۃ الحاجات پڑھائی جاتی ہے، جو دیگر دوسری نمازیں ہیں جیسے شعبان معظمہ میں ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا یہ فائدہ اس وقت ملے گا کہ جب آپ 5 وقت کی فرض نماز کے مکمل طریقے سے پابند ہو جاؤ گے، جب جا کر یہ آپ کو اس کے نمازوں کی برکتیں آپ کو میسر نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں، بارگاہ کی صلاۃ و سلام کے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے اعظم امامت
चमकाते बाबाचा जी सोहानी गली चमकाते बाबाचा जी सोहानी गली चमकाते बाबाचा दिल नफरों से साथ पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल-फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दारैन या रब्बना या रब्बना या रब्बना मौला करीम जो कुछ भी अज़ अव्वल ता आखिर जो कुछ भी कार खैर हुआ खुसूस बिलखुसूस जो कुछ भी कुरान मुक़द्दस की तिलावत हुई नात पाक के जो कुछ भी गुलहाए अक़ीदत शान वाला सिफ़ात में पेश किए गए तेरा ज़िक्र अज़कार हुआ 4000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा गया उसके अलावा जो कुछ भी छोटी बड़े जो कुछ भी आमाल खैर हुए तमाम में जो कुछ भी लग़ज़िश खता भूल चूक हुई अपने फज़ल करम से माफ़ अता फरमा बारगाह इलाही में नज़र करते मौला शफ़ी कबूलियत नसीब फरमा अपने शायान शान के लायक तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन हदीयतन नज़रानतन पेश करते मौला शफ़ी मक़बूलियत नसीब फरमा तमाम सहाबाए किराम सहाबियात अज़वाज मुहतरमात अहले और अज़वाज मोहतरम सौदाए इमाम ताबईन तबअ ताबईन मुज्तहिदीन सल्फ़ सालिहीन औलिया कामिलीन की बारगाह में नज़र मौला कबूल मंजूर अता फरमा हाज़रीन के तमाम मरहूमीन की वाहिकीन के तमाम के अरवाह को नज़र करते मौला शफ़ी कबूलियत नसीब फरमा जो क़ैद में मुक़य्यद है उन्हें रिहाई नसीब फरमा जो बीमार है उन्हें शिफा याबी नसीब फरमा जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद फरमा इस मुक़द्दस रात का वास्ता हाज़रीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा उम्मत मुहम्मदिया की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा हम तमाम हाज़रीन के दिलों में जो भी नेक दिली जायज़ तमन्ना है मौला तू अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है मौला शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमा तमाम की परेशानियों को दूर फरमा दे तमाम आशिकान मुस्तफ़ा को इस रात के सदक़े में मदीने पाक की इबादत हाज़िरी नसीब फरमा हज मबरूर की सआदतें नसीब फरमा पंच वक्ता नमाज की तौफीक अता फरमा अहले सुन्नत व जमात के अकायद पर कायम व दायम रख जब तक जिंदा रख हुजूर की सच्ची पक्की उल्फत व मोहब्बत में जिंदा रख खातिमा फरमा तो हुजूर की मोहब्बत में खातिमा फरमा एक हाथ में दामन मुस्तफ़ा अता फरमा एक हाथ में दामन मुस्तफ़ा अता फरमा एक हाथ में दामन मुस्तफ़ा के साथ असहाब मुस्तफ़ा का दामन भी अता फरमा दूसरे हाथ में मुस्तफ़ा की आले पाक का मुबारक दामन अता फरमा जब तक जिंदा रख हुजूर के वफादारों में जिंदा रख खातिमा फरमा तो हुजूर की वफादारी में खातिमा फरमा हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को हुजूर का सच्चा गुलाम बना हुजूर की नामूस पर पहरा देने वाला जज्बा अता फरमा इल्म नाफ़े अता फरमा उम्र खिज़्र नसीब फरमा मौला करीम हमारे बुजुर्गों के फ़यूज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमा माला माल फरमा इस रात में खूब सच्चे दिल से तहारत कल्ब के साथ तेरी इबादत और इयादत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा या मुस्तफ़ा मोहम्मद या मुर्तज़ा अली हाजत रवा मोहम्मद मुश्किल कुशा अली बी खमसतुन उतफ़ी बिहा हक़्क़ुल फ़दाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा अल फ़ातिमा गौसे आज़म बमने बिसर उसामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद माइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए मा गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुवेमा अशरफ ज़माना ज़माना मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा अशरफ महल दरिया दरिया बसीन दारत दुश्मन हमेशा कुर्बम बा ज़िक्र तो दोस्त दारत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व सल्लिम व सल्लिम अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील नि'मल मौला व नि'मन नसीर सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि